میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلیٰ حضرت، مخزن عظمت اعلیٰ حضرت، فخر ملت اعلیٰ حضرت، رب کی نعمت اعلیٰ حضرت، باعث برکت اعلیٰ حضرت، بحر سخاوت اعلیٰ حضرت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایفجین چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے میرے رضا پیارے رضا۔ الحمدللہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت پر بات کی ہے۔ یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، بات کریں گے فتاوی رضویہ شریف پر انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی ہمارے ساتھ دو گیسٹ ہیں۔ ایک گیسٹ ہمارے نئے جوائن ہوئے ہیں جن کا نام ہے مولانا صلاح الدین صاحب، ماشاءاللہ، اور اعظم مدنی صاحب ہمارے ساتھ کنٹینیو ہیں اور نعت خواہ بھی ہیں۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے مرے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کیونکہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تمام ایوجین کے ناظرین سامعین میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائے۔ ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد معدن الجود والکرم والہ الکرام والہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظر، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگرا کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، لم یا تین غیروں کا فی
فعل تو نہ شد پیدا جانا البحر علا والموج تحت من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجھار میں خوب گلی ہے ہوا مجھار میں خوب گلی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یا تین زیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا یا شمس و نظر دیدہ لیلی جو بات بارسی عرض بکنی جو بات بارسی عرض بکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میرے شب نے نہ دل ہونا جانا لم یا تین زیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا انا فی عطش و سخاء پاک عبد کرم اے سوے پاک عبد کرم برسن ہارے نم جم نم جم برسن ہارے نم جم نم جم تو بود ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے نم جم نم جم تو بود ادھر بھی گرا جانا الروح فداک فزد حرقا یکشو لادگر برزن عشقا یکشو لادگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب بھوگ دیا مورا تن من دھن تن من دھن تن من دھن
پورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا اور بس خامائے خام میں نوا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح کے کلام لکھ دینے کے بعد تو حق تھا کہ یہ لکھا جائے اور کہا جائے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. اچھا اعلیٰ حضرت کا جو ڈنکا ہے نا ناظرین، یہ صرف شاعری ہی میں نہیں، یا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ صرف مسجد میں تقریر کرتے ہوں گے. جو بڑے پرہیزگار اور نیک انسان تھے، اچھے انسان تھے. اچھا ہونا، پرہیزگار ہونا، نیک ہونا، شاعر ہونا یہ اپنی جگہ تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کی جو تحریر ہے، آپ کی جو تصانیف ہے اتنی کمال کی ہے. یہ پورا فتاوی رضویہ انسائیکلوپیڈیا اتنا زبردست کہ جب وقت کے اکابر علماء اور محققین نے اس کا مطالعہ کیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی گہرائیوں کو جب دیکھا تو شریف مکہ بھی کہہ اٹھے کہ اگر امام اعظم کے زمانے میں ہوتے ہیں تو امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. سبحان اللہ. اور اگر یہ امام اعظم کے زمانے میں ہوتے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تلامذہ میں ان کو شامل فرما لیتے. کوئی تو یہ کہتا کہ میں ابن عابدین شامی پر ان کو فوقیت دیتا ہوں، کیونکہ جو جامعیت اعلیٰ حضرت میں ہے وہ ان میں بھی نہیں ہے. یعنی وقت کے جو اکابر علماء، چھوٹے موٹے مسجد کے امام صاحب نہیں، کرتا پجامہ پہن لینے والے یا ٹوپی پہن لینے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وقت کے اکابر فقہا، علماء اور محققین نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو تحقیقات کو پڑھا، سبحان اللہ، تو وہ بھی کہہ اٹھے کہ خدا کی قسم اس جیسا عالم اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. اچھا کوئی تو صلاح الدین بھائی یہ تھا نا کہ کوئی کہتا تھا کہ چلے اعلیٰ حضرت ایک عالم ہے، لیکن کوئی کہتا تھا کہ یہ تو بولے قیامت تک حضور کا معجزہ ہے، یہ آیت اللہ ہے. یہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، جو آپ میں فن تھا، جس فن پر آپ نے قلم اٹھایا، سبحان اللہ، اس کا حق ادا کر دیا. اور بولتے ہیں نا کہ جس سوال پر قلم اٹھایا پھر اس کے جواب کا بھی حق ادا کیا. اور یہ بھی کمال کی بات ہوتی تھی ایف جی این چینل کے ناظرین کی جہاں سے سوال آتا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سائل کے مزاج کو سمجھ لیتے ہیں. یہ عالم ہے، علمی شخصیت ہے، یا جناب یہ عوام سے تعلق رکھتا ہے کہ کوئی عام انسان ہے، اس کے مزاج کے مطابق اس کو جواب دیتے. لگتا کہ اگر یہ کوئی علمی شخصیت ہے تو پھر اس کا جواب اسی طرح دیا جاتا، عوام ہے تو جناب اسی کے معیار کے مطابق جواب دیا جاتا. اور اعلیٰ حضرت کے جو دلائل کے معاملات ہیں، جو آپ کے رسائل کے معاملات ہیں، بس یہی کچھ بتانے کے لیے. ویسے اس ایک ایپیسوڈ میں ہم آپ کو نہیں بتا پائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کچھ لکھا ہے، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے ناظرین کہ جو کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ اب تک سارا تو محفوظ بھی نہیں کیا جا سکا. کئی سارے وہ رسائل ہیں، وہ فتاوی ہیں کہ جو محفوظ نہیں ہیں. جو محفوظ کیے جا سکے ہیں اس کی شکل میں ہمارے سامنے فتاوی رضویہ شریف ہے اور دیگر کتب ہیں. تو آئیے اب چلتے ہیں بلا تاخیر، آپ کو بتاتے ہیں کہ فتاوی رضویہ شریف کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کیا ہے. یہ جناب صرف خالی پنے پر
جناب یہ قلم سے لکھے ہوئے حروف نہیں ہیں، بلکہ ان حروفوں کی گہرائیاں کیا ہیں، اس میں تحقیقات کو جو سمندر جو ہے نا وہ معجزن ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ ہمیں آپ کو بتانا ہے انشاءاللہ۔ میں اعظم مدنی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، سب سے پہلے کچھ تعارفی اور ابتدائی آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ندیم بھائی حقیقت بھی یہی ہے، آپ نے جو تمہیدی گفتگو کی نا کہ واقعی میں، اور فتاوی رضویہ جیسی کتاب کا تو شاید ثانی ابھی تک تو ملا نہیں ہے۔ کہنے والوں نے کہا بھی نا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، اعلیٰ حضرت کے محل کے مینار تک پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک زینے پہ چڑھ کے ہی دکھلا دو۔ کیا بات ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت کی بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ ہدایت کی بخشش ہی اگر کسی نے سمجھ لی تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی گہرائی کتنی ہے۔ تحقیقات نادرہ پر مشتمل 14ویں صدی کی عظیم الشان فقہی انسائکلوپیڈیا ہم فتاوی رضویہ کو کہہ سکتے ہیں، فتاوی رضویہ۔ اور اس کے نام سے ہی آپ اگر اس کے نام پہ غور کریں تو اس کے نام سے ہی واضح ہے کتنا پیارا نام ہے۔ شاید بہت سارے ناظرین کو پہلی بار پتہ چلا ہو کہ فتاوی رضویہ کا اصل نام کیا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جو نام رکھا العطایا النبویہ فی الفتاوی رضویہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہی ہے فتاوی رضویہ۔ اس کے اندر کیا ہے، اس کا تعارف میں آپ کے سامنے مختصر پیش کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ تقریباً 30 جلدوں پر، کئی مکاتب سے مختلف جلدوں کس طریقے سے جو ہے وہ شائع ہوتی ہے، کہیں 30 کہیں 33، تو 33 یا 30 جلدوں میں تقریباً 22,000 صفحات اور 6,847 سوالات و جوابات اور 206 تحقیقی رسائل پر مشتمل یہ مجموعہ ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے انشاءاللہ، اور یہ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ابھی مزید جو ہے نا وہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، مثلا صلاح الدین بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، تو اس کی خصوصیات کے تو کیا کہنے ندیم بھائی، ایسی ایسی خصوصیات اس کے اندر ہیں۔ آپ چاہیں علم کلام کی بات ہو، علم حدیث کی بات ہو، علم اصول حدیث ہو، علم فقہ ہو، علم اصول فقہ ہو، علم نجوم ہو، علم تاریخ ہو، علم فلسفہ ہو، نہ جانے کتنے علوم کے بارے میں سوالات کیے گئے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک عالم صاحب تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے پر حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے پر بظاہر ظاہر میں ہمیں کوئی آیت نظر نہیں آتی، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا جواب دیکھیں، آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پر جو ہے وہ 10 آیات کریمہ اور 100 احادیث کریمہ سے اس حق کو اجاگر فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل المرسلین ہیں۔ 100 احادیث دیکھیں، جہاں عالم، یہ عوام کی بات نہیں ہے، عالموں نے سوال کیا، علماء اکرام نے سوال کیا کہ بھئی ہمیں تو بظاہر کوئی آیت بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن حضور سیدی اعلیٰ حضرت 10 آیات اور 100 احادیث اس مسائل پر پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کی خصوصیات کے بارے میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک رسالہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، 15 صفحات پر مشتمل رسالہ التحبیر بباب التعبیر، اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کے اندر حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے 21 آیات مبارکہ، 40 احادیث نبویہ اور کثیر نصوص و جزئیات سے اپنے فتوے کو جو ہے وہ مضبوط کیا ہے۔ اس کے اندر اتنی کثرت سے جو ہے وہ آپ نے دلائل دیے۔ اچھا، یہ دینے کے بعد کتابوں کے اعظم بھائی کہ جو کتابیں ہمارے سامنے اس وقت ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کریم ہے، احادیث کی مختلف کتابیں ہیں، فقہ کی کئی ایسی کتابوں کے بھی حوالے کی جو فی الحال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کتنا گہرا ہو۔ صلاح الدین بھائی، میں ذرا یہاں پر جو ہے وہ سوچنے پر ایک بار مجبور ہوا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو دور گزرا ہے، وہاں پر نہ اتنی کتابوں کی پرنٹنگ کا ہونا، بلکہ ہم شارح بخاری علیہ رحمہ کی کتاب کا جب جو ابتدا اگر پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے نا، نزہۃ القاری لکھی، لکھنے کے بعد یہ کچھ صفحات رکھے رہے ہیں، پھر میں نے سوچا کہ کس سے لوں، کیسے پرنٹ میں پہنچاؤں، تو ان کے وقت کا معاملہ یہ تھا، تو اور پہلے کا معاملہ کیسا رہا ہوگا۔ لیکن اتنے کتابوں کے حوالے اعلیٰ حضرت کا دینا، آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے کتابیں آئی ہوں گی، کیسے آئی ہوں گی، ایسا لگتا ہے صحیح حوالہ جات دینے کی کرامت دینے کے بعد بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں، حوالہ جات اپنی جگہ آپ نے نقل فرمائے۔ اس کتاب کے بارے میں، جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، تو اس کتاب کے بارے میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت حوالہ جات نقل کرنے کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس پر مزید محنت کی جائے تو 10,000 سے زیادہ جو ہے وہ احادیث، آیات اور وہ جو ہے نا دلائلوں کے جو انبار لگائے جا سکتے ہیں، 10,000 سے زائد دلائل۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا علم کیسا ہے اور کس کس انداز میں آپ نے جو ہے نا وہ فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے وہ مسائل۔ یہ والی جو اعلیٰ حضرت
حضرت کی علمی جھلک ہے نا، یہ تو کئی جگہوں پر دکھائی دیتی ہے کہ جواب کے آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ سطریں آپ کہیں اور نہ پاؤ گے، فقیر کے علاوہ غیر میں نہیں پائیں گے. یہ الفاظ کا ہونا، یہ اعلیٰ حضرت کی گویا کی جو علمی صلاحیت ہے، آپ میں جو قابلیت ہے، اللہ پاک نے جو آپ کو علمی مقام دیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 100 حدیثیں تو لکھ دی، لیکن کہا کہ اگر وقت اجازت دیں اور لکھنا چاہوں تو 10,000 اس طرح کے حوالے درج کر سکتا ہوں. سبحان کئی اللہ. سارے مسائل ایسے یعنی حضور جس آپ نے فرمایا کہ ایک بات کہ اس کے علاوہ غیر میں نہ ملے گی، یعنی گویا کہ اس سے ماضی میں بھی جو چیزیں لکھی گئی اس پہ بھی نظر ہونا، اسی وقت یہ کوئی مدعی دعویٰ کر سکتا ہے اس بات کا. یعنی امام کی نظر گزشتہ جو ہے نا فقہا کی جو نا تصانیف پر بھی، محدثین کی جو نا تحقیقات و تخریجات پر بھی، اور ساری چیزوں پر نظر رکھنے کے بعد ایک محقق وہ شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے غیر میں نہ ملے گی. ایسا ہی. اور ایک مصنف کی کتابوں پر صلاح الدین بھائی کی طرف میں بڑھوں گا، لیکن اس بات پر ذرا سا میں بھی کچھ ایڈ کر دوں، کیونکہ امام کی باتیں جب نکلتی ہیں تو پھر اتنی باتیں نکلتی ہیں کہ بس وہ نکلتی چلی جاتی ہیں، پروگرام ہمارا بہت شارٹ ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق میں کہیں پر پڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب لکھا تو فلاں ایک امام صاحب تھے، بڑے ان کا نام ہے، بہت بڑا امام ہے، بہت بڑے نام کے وہ ماشاءاللہ امام صاحب ہے، اللہ پاک نے بہت علم سے ان کو نوازا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب ان کی دلیل کہیں پر دی گئی کہ فلاں نے تو ایسا لکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ان کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ بھلا میں ان کو کیا کہوں کہ یہ ایک جگہ تو یہ بات لکھتے ہیں، لیکن اپنی ہی فلاں کتاب میں اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، تو کون سی بات کو قبول کیا جائے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ سائل نے سوال کیا، ایک کتاب سے دیکھ کر اس نے درج کر دیا کہ فلاں امام تو یہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے دوسری کتابوں کے بھی حوالے دے دیے اور انہی امام کے دیے کہ فلاں کتاب میں ان سے تو یہ قول نقل ہے. یعنی دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو ہے وہ پہلے کے جو گزرے ہوئے ائمہ اکرام ہیں ان کی کتابوں کا کس قدر مطالعہ تھا. اور صرف آپ یہ دلائل کی بات کریں نا تو دیکھیں کئی سارے مسائل تو ایسے ہوئے کہ ندیم بھائی علماء عرب و عجم حیرت میں پڑ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں، جواب تلاش کرتے کرتے نہیں مل رہا. حضور سیدی اعلیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو یوں انداز ہوتا ہے کہ آپ پورا کا پورا رسالہ تحریر فرما دیتے ہیں، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، جو ہے وہ کرنسی کے مسئلے کو لے کر کے کتنے سارے اختلافات اور ایسے اصول سے اعلیٰ حضرت مسئلہ حل فرما دیتے ہیں کہ جن کے پاس یہ مسئلہ گیا وہ بھی ہکے بکے رہ گئے کہ یہ اصول میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. یہ تو امام کی نظر تھی جو اللہ پاک نے ان کو وسعت نظری عطا فرمائی. صلاح الدین بھائی کی طرف آؤں گا. جی صلاح الدین بھائی، آپ کو تو ایسا لگتا نا وہ بٹن جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے، اب پتہ نہیں کہاں تک نکلے. سبحان اللہ. نہیں حضرت، بس یہ ہے کہ امام کی بات ہے تو بس اتنا کہ حضرت داغ دہلوی نے کہا تھا جی کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے. اعلیٰ حضرت کا شعر تو نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے چند اشعار جو ہے لکھ کر کے دیے تھے علامہ حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کہا تھا جا رہے تو آپ ان کو بھی یہ بھی پیش کر دینا. تو حضرت داغ دہلوی جو اس وقت میں استاذ الشورا تھے اور پورے وطن عزیز ملک ہندوستان میں اس درجے کا شاعر گویا کہ پایا نہیں جا رہا تھا. اس وقت میں برجستگی کے ساتھ انہوں نے کہا تھا، یہ بالکل بجا کہا تھا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی اگر صرف فتح و رضویہ شریف پہ بات کریں تو فتح و رضویہ شریف واقعی اسلامی علوم و فنون کا ایک جامع انسائکلوپیڈیا ہے، اور صرف اس کو ایک فتویٰ کی کتاب نہ سمجھی جائے بلکہ اصول کے اعتبار سے دیکھیں تو اصول بھی مرتب ہیں. جیسا کہ ابھی آپ مولانا اعظم مدنی صاحب نے کہا کہ اس میں اصول فقہ کی بات کرے تو وہ بھی موجود ہے، اصول حدیث کی بات کرے تو وہ بھی موجود ہے. میں اگر اصول حدیث کی صرف اگر حدیث کو اگر اعلیٰ حضرت کے فتح و رضویہ شریف سے لیں تو صرف امام اہل سنت کے فتاوی جات سے جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں اس کی جو نا وہ جلدیں بن گئی ہیں 10 جلدیں جامع الاحادیث کے نام سے، جو شائع ہو کر کے پوری جو دنیا کے اندر یہ متعارف بھی ہے. صرف اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے جو حدیثیں نکالی گئی ہیں اور اس کو ایک الگ پیرائے میں جمع کیا گیا ہے تو اس کی تعداد وہ جو جلدیں بنی ہیں صرف فتوے یا حدیث. اچھا یہاں پر 10 جلدیں بن جا رہی ہیں. بھائی میں یہاں ذرا ان لوگوں کو بولنا چاہوں گا، ایک شوشہ لوگوں نے چھوڑا تھا اور شاید اب بھی چلتا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے متعلق ان کو تو 4 حدیثیں یاد ہیں، ٹھیک ہے 4 حدیثیں یاد ہیں. میں سوچتا ہوں کہ امام اعظم کو جو یعنی امام اعظم کو جو فالو کرنے والے ہیں میرے آقا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدی اعلیٰ حضرت، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کی تقلید کرتے تھے، فقہ حنفی کو آپ فالو کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی سے جب احادیث نکالی جا رہی ہے وہ 10 جلدوں میں ہو جا رہی ہے. امام اعظم کا علم حدیث میں مقام کیا ہوگا؟ بہرحال ضمناً بات نکلی تو میں نے عرض کر دیا. اچھا یہ امام یعنی آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے متعلق بھی بات ہوتی ہے
صحیح کہاں کیا کہ آپ نے وہ ان کو حدیث وقت میں کا مستقل محدث- کوئی خدمات نہیں ہے، ہاں بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو جواب ہے حضرت. جی جی الفضل المحبی اس کا مطالعہ کر لیں، حاجز البحرین کا مطالعہ کر لیں، اجل الاعلام ان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام کا مطالعہ کر لیں کہ اصول پر، اصول فقہ پر، اصول حدیث پر، پھر حدیث کے جب باب پر اگر دیکھنا ہو تو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دافع البلا ہونے پر کسی نے سوال کیا تھا، پوری مستقل تصنیف موجود ہے حدیث کے باب میں، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا کے نام سے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے جس سمت جائیں گے نا، صرف فتاوی کے باب پہ اگر ہم گفتگو کریں تو اتنا سارا مواد نگاہوں کے سامنے ہے. یہ صرف زبانی گفتگو، اگر صرف مواد کو سامنے رکھ کر کے اگر آپ جاری رکھیں، لیکن میں یہاں پر بولنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا مستقل کوئی خدمت حدیث میں چیزیں دکھائی نہیں دیتی. میرا ایسے لوگوں کو مشورہ ہے، اگر آپ نے چشمہ پہنا ہو نہیں بھی پہنا ہو نا، تو وہ والا جو چشمہ ہوتا ہے نا ذرا سا جو تعصب والا ہوتا ہے اس کو اتار لیں. کیا جملہ دیا آپ نے حضرت. آپ تعصب والا چشمہ اتار لیں، میرے امام کو آپ عشق کی نظر سے دیکھیں اور میرے امام کی تحریر کا آپ مطالعہ کریں انصاف کے ساتھ. کبھی نہ آپ چلیں ٹھیک ہے، لوگوں کے مجمع میں اگر آپ کے کچھ لوگ ایک ڈیڑھ چاہنے والے اگر آپ کے لوگ ہیں اور آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کیا بولوں گا، تو آپ تنہائی میں عشق کی نظروں سے میرے امام کو انصاف کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں. آپ کا بولتے نا اگر زبان نہ بولے تو آپ کا دل تو بول اٹھے گا کہ یار بندہ کمال کا تھا، زندہ باد امام کمال کا تھا. یہ جو عالم گزرا ایسا کوئی عالم ہمارے یہاں ہو نہیں سکتا، اور غیروں نے بھی کہا ایسا ہی حضرت. بلکہ حضور میں آپ کو یہاں پہ ایک عرض کروں کہ فتاوی رضویہ کی جو 32-33 جلدیں ہیں یا جو 30 جلدیں ہیں وہ اپنی جگہ رکھ دیں. اللہ کی قسم امام اہل سنت کی صرف پہلی اور دوسری جلد ہے فتاوی رضویہ کی. تو میں اس بات پہ مدعی ہوں، دعویٰ رکھتا ہوں، اور ہمارے فقہاء اور علماء جو حیات ہیں، اللہ پاک ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ کرم دراز فرمائے. میں بحیثیت اس باب کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس بات کا دعویٰ رکھتا ہوں کہ صرف 2 جلدیں اگر امام علیہ السلام پوری زندگی کچھ بھی نہ لکھتے، کچھ بھی نہ لکھتے، فتاوی رضویہ کی اگر دوسری جلد بھی چھوڑ دی، پہلی جلد میں جو اعلیٰ نے تحقیقات پیش کی ہے نا، وہ پانی کی تحقیق اور تیمم کے مسئلے پہ جو آپ نے جو پہلی دوسری جلد میں گفتگو فرمائی ہے، علماء فقہاء جو ماضی کے جو علماء تھے، فقہاء تھے، وہ چاہے وہ امام ذیلی وغیرہ ہوں کہ امام جو ہے نا وہ علامہ شامی ہوں، یا پھر صاحب فتح القدیر ہوں کہ صاحب ہدایہ ہوں، وغیرہ وغیرہ جتنے علماء فقہاء محدثین گزرے ہیں، چاہے وہ حنفی المسلک ہوں یا دیگر مسالک کے ہوں، یعنی شوافی ہوں یا حنابلہ ہوں یا پھر مذہب مالکیہ کے ہوں، دیگر کے یہاں بھی اللہ کی قسم ایسی تحقیق دور تک نظر نہیں آتی. بلکہ میں اگر کہوں تو جہاں تک کہ 50% 1300 سال کے فقہاء نے مل کے جو تحقیقات پیش کی، 50%. یہ اعلیٰ حضرت کا علمی اور فقہی کمال ہے کہ فتاوی رضویہ کی صرف پہلی اور دوسری جلد میں یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ 100% تک پہنچانے میں 50% کا اضافہ خود سے کیا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی علمی شان ہے. یعنی کسی نے 150 تک اقسام پورے فقہاء نے، یعنی 1300 سال کے فقہاء نے مل کے جو ہے نا استنباط مسائل کیے ہیں، استدلال کی زبان دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مسائل کی گتھیاں سلجھائی ہیں اور فتاوے دیے ہیں. تحقیقات اور ریسرچ کے بعد جو اتنے سارے جو ہے نا جو اقسام نکل کے سامنے آئے ہیں وہ 150 بنتے ہیں یا اس سے کچھ زائد بنتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے 150 کا الگ سے مزید اضافہ کیا اور کہا کہ فقیر کے علاوہ غیر میں نہ ملے گی. اللہ اللہ اللہ. یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ پہلی اور دوسری جلد ہی اصل میں جو حروف تہجی کے سمجھے کہ تلامذہ ہوں وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھیں گے، وہ اعلیٰ حضرت پر کیا جو ہے وہ گفتگو کریں گے. وادی رضا کے کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اچھا وہ شعر نا طرز میں ہو جائے نا، ابھی جو ہم نے 2 مرتبہ جو پڑھا ہے نا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا. سبحان اللہ. جی جی ہاں، ارے بالکل بالکل بالکل. سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یعنی مسائل دلائل پہ بات ہو رہی ہے، اگر صرف حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو رسائل لکھے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر اس کے نام پہ غور کیا جائے نا تو ایک خصوصیت بہت بڑی ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ان کے ناموں کو ترتیب دیا ہے، چاہے وہ رسالہ منیر العین فی تقبیل الابہامین ہو، چاہے وہ کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم ہو، کوئی بھی رسالہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے رسالوں کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ آپ نے اس الفاظ کے ذریعے، اس ترتیب کے ذریعے اس کے نام کو لکھا ہے کہ اس سے اس کی سن تحریر بھی جو ہے وہ معلوم کی جا سکتی ہے کہ کس سن میں لکھا گیا ہے یہ رسالہ، اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں نا تو نفس ایک کہتا ہے نا، مفتی جو ہوتا ہے نارملی مفتی ہوتا ہے تو وہ نفس مسئلہ بتا دیتا ہے، بھائی یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ لیکن حضور سیدی اعلیٰ حضرت جب جواب لکھتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، نفس مسئلہ تو بیان کرتے ہی ہیں، لیکن اگر کہیں کچھ غلط چیز ایسی ہوتی ہے جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہوں تو وہیں پہ ہی روک تھام کر دیتے ہیں۔ ایک سوال آپ سے کیا گیا کہ ایک سائل آیا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ عرس کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے، کوئی بندہ اگر عرس کا انکار کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ آپ رحمتہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بدعقیدوں سے دور رہ کر اور اہل سنت والجماعت کے احکامات کو مان کر صرف عرس کا انکار کر رہا ہے تو اس کی سنیت پہ فرق نہیں آئے گا، وہ اہل سنت والجماعت ہی رہے گا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس صدی کے اندر، اس دور کے اندر کوئی ایسا سنی ہو پیدا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی نفس جواب اپنی طرف، لیکن عرس کا انکار کرنے والا کوئی سنی ہو آج کے دور میں، وہ بولا کچھ نہ کچھ تو اس کو صحبت یا بدبو ملی ہوگی کہ وہ انکار کی طرف آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تحقیقات میں جب حضور سیدی اعلیٰ نے، تبھی تحقیقات کی بات چلی تو دلائلوں کے انبار لگا دیتے ہیں، کئی آیت کریمہ ہے، احادیث ہے، اور دلیلوں پہ دلیلیں دیے جاتے ہیں۔ تو ایک تحقیقی جو ذہن ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا مجتہد کی لیول تک، لیکن آپ دیکھیں پھر بھی تحقیقات کے اندر بھی فتاوی رضویہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بزرگوں کے جو نظریات ہیں اس سے آپ نے بالکل انحراف نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی جب میں تحقیق کرنے لگا ہوں، جب دلائل کے ذریعے، آیت کریمہ کے ذریعے خود استدلال کر لے رہا ہوں، احادیث کے ذریعے خود استدلال کر لے رہا ہوں، تو اپنے بڑوں کی کیوں سنوں؟ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے۔ اب امام احمد رضا یہ اپنے جو ہے وہ ائمہ نے جو باتیں بیان کی، یا جو ہمارے بزرگان دین نے، سلف صالحین نے جو نظریات پیش کیے، آپ کی خصوصیت یہ ہے حضور سیدی اعلیٰ کی تحقیق کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی جو نظریات ہیں اس سے بالکل بھی انحراف نہیں ہے۔ اپنے بزرگوں کا ادب بھی سلامت ہے اور اپنی تحقیق جو ہے وہ تھوڑا بہت پڑھ لینے کے بعد یا یہ سب مشہور ہونے کے بعد وہ کہہ اٹھتا ہے، جیسے لوگ میرا وجدان یہ کہتا ہے، لوگوں کے وجدان جاگ جاتے ہیں اور ادھر اعلیٰ حضرت اپنے بزرگوں کو جگاتے ہیں، یعنی جگانے سے مراد ان کو اجاگر کرتے ہیں۔ صحیح، کچھ لوگ تو یوں بھی بولتے ہیں کہ ہاں حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، دیکھیں فروعی مسائل کے اندر وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن عقیدے والے مسئلے کے اندر تو کوئی بندہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے جو عقائد ہیں، عقائد والے جو مسائل ہیں، وہ بالکل اہل سنت والجماعت ہی کو آپ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ پروموٹ کیا ہے، اور اس پہ تو آنکھیں بند انسان کو کر ہی لینی چاہیے۔ بالکل ایسا دلائل کی جو آپ نے بات کی نا، صلاح الدین بھائی بھی انشاءاللہ مزید گفتگو فرمائیں گے، انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اس وقت میں ہم جتنا کچھ بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، بس آپ اسکرین پر رہیے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تصنیف و تالیفات کا سلسلہ کتنا زبردست تھا۔ ایک سائل نے صلاح الدین بھائی ایف جی چینل کے ناظرین ایک جزئیہ لکھ بھیجا کہ حضور یہ مسئلہ میں نے پڑھا ہے کہیں، آپ اس کے متعلق کچھ رہنمائی فرما دیں۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے تقریباً 40 سے 45 کتابوں کے حوالے دیے کہ میں نے فلاں کتاب میں اس مسئلے کو دیکھا، مجھے تو کہیں نہیں ملا، تم لکھ بھیجو کہ کہاں تم نے پڑھا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا مطالعہ اور آپ کا کتب پر جو ہے وہ ایک جو ماشاءاللہ جو آپ کی ایک پکڑ تھی اتنی زبردست تھی۔ یعنی آج تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے جن کو علمی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس وقت بھی ایسے علماء اور اکابر علماء موجود ہیں کہ اللہ کی رحمت سے جب ان کے پاس کوئی سوال جاتا ہے تو جب وہ جواب سوچنے لگتے ہیں تو کئی کتابوں کے حوالے ان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، جزئیات ان کو ازبر ہوتے ہیں، لیکن عموماً ایک میں عام بات کرتا ہوں تو ایک دو حوالے کچھ آ گئے تو جناب چلے لکھ دیے، تیسرے چوتھے حوالے کے بعد میں یا چند اور حوالے اگر ذکر کرنے تو کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ ذرا دیکھ لیتا ہوں بھائی اصل عبارت کیا ہے، اصل عبارت کیا ہے، وہ کتاب لے آئیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے یعنی فی الفور
اتنے سارے حوالے آ جانا، املا کروا دینا، لکھ ڈالنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کا خاص. یہ بھی تو دیکھیں آپ حوالے کی بات کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت، یہ تو ٹھیک ہے بھائی فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں، فلاں کتاب کی فلاں جلد کے فلاں صفحے پہ فلاں لائن نمبر. اللہ اکبر، لائن نمبر بھی آپ نے کئی فتاوے کے اندر بیان فرمایا. سبحان اللہ. یہ جی دیکھیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا کمال. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرح امتیاز ہے حضور کہ جہاں تک اگر حوالہ جات کی بات کرے تو کسی مسئلے کے بیان میں امام جب فقہی عبارات جب کوڈ فرماتے ہیں تو کہیں کہیں پر ایک سرے سے بیان کرتے ہوئے کئی فقہا کے جو نا حوالے دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی اپنی ذاتی لائبریری میں کتابوں کی کتنی فراہمی تھی. ایک تو یہ، دوسری بات بیک وقت اتنی ساری کتابوں پر آپ کا عبور ہونا اور آپ کی نظروں کا ہونا، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا حافظہ اور درک اور عبور تامہ عطا فرمایا تھا کہ جس چیز کو، بلکہ لکھا بھی علماء اہل سنت نے، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں، شاگرد بھی اعلیٰ حضرت کے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ضبط عطا فرمائی تھی اور وہ حافظہ عطا فرمایا تھا کہ کسی بھی چیز کو اگر دو چند بار دیکھ لیتے تو وہ آپ کو ازبر ہو جاتی ہے، اور اس کا استحضار، بلکہ اس کی اگر دلیل سنیں، حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کہ یہاں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کا جانا ہوگا، ایک کتاب لی اور وہ کتاب بڑی مشکل سے ملی تھی، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو چند نظروں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، محدث سورتی نے فرمایا کہ اس کو آپ چاہیں تو لے جائیں، پڑھ لیجیے گا آرام سے، پڑھ لیجیے گا آرام سے. جو اتنی پسند آ گئی ہے تو اعلیٰ حضرت نے برجستگی کے ساتھ فرمایا، فقیر نے ایک بار دیکھ لیا ہے تو 30-40 سال تک یوں بھی محفوظ رہے گا. اللہ اللہ اللہ. یعنی اتنا اللہ نے ظرف اور ضبط عطا فرمایا تھا کہ اتنی استحضار، یعنی مستحضر ہونا کسی بھی چیز کا، یادداشت ہو کے بیٹھ جانا اور پھر بر وقت اس کا استدلال بھی پیش کرنا، اس سے استنباط بھی کرنا، پھر وہ ان دلائل کو کوڈ بھی کرنا. یہ امام اہل سنت کا جو نا طرح امتیاز ہے. بلکہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے فتاوی رضویہ شریف کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں عمیق نگاہ سے اور وہی جو تعصب کی عینک کو ذرا چشمے کو ہٹا کر کے، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کہیں کہیں پر جو کوڈ کرتے ہیں، ایک حدیث پڑھتے ہیں یا ایک حدیث لاتے ہیں، ایک حدیث کے دلائل میں اس حدیث کو کن کن ائمہ حدیث نے نقل کیا ہے، 35 حوالے اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں. پھر فقہا کی عبارت لی ہے تو اس عبارت سے جو نا کن کن ائمہ نے کیا کیا استدلال کیا، یہ بھی امام اہل سنت کوڈ کرتے ہیں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا نارمل سے نارمل مسائل کی بات دیکھیں، صرف آپ سجدہ تعظیمی کے مسئلے کو اٹھا کر دیکھ لیں تو سیدی اعلیٰ حضرت نے تقریباً 40 احادیث اور 150 سے زیادہ نصوص آپ نے دلائل کے طور پر پیش کیے. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں حضرت جو کہہ رہے تھے کہ اپنے اکابرین سے اختلاف، یقیناً امام اہل سنت نے اختلاف کیا، اور اختلاف امتی رحمتن، کہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. لیکن اختلاف رحمت کیسے؟ مسائل کے گتھیوں کو سلجھانے میں ایک راستہ کھلا ہوا، اس کے علاوہ اور بھی دیگر راہیں کیسے کھل سکتی؟ جیسے میں نے مثال دی کہ 150 تک جو ہے تحقیقات جو ہے دیگر فقہاء کرام نے مل کر کی تھی، اعلیٰ حضرت نے اس سے کہیں زائد کا جو ہے نا استدلال اپنی ذاتی رائے سے اور اپنے ذاتی اجتہاد سے پیش کیا. ہاں ناظرین میں ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ اجتہاد، یقیناً امام اہل سنت کو علماء کی ایک بڑی جماعت نے یہ مجتہد فی المسائل کے درجے میں بیان بھی فرمایا ہے. یعنی مجتہدین کے جو درجات ہیں، درجات طبقہ جو ہیں، یہ طبقات مجتہدین، اس میں ایک بہت بڑا ہے مجتہد فی المطلق، مجتہد فی المذہب، تو اس کی تفصیل میں جائیں گے، بہت تفصیلی گفتگو جائے گی، لیکن مجتہد فی المسائل اعلیٰ حضرت کو علماء نے بیان کیے ہیں. اب امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور خصوصیت دیکھیے حضرت، خاص طور سے فتاوی رضویہ کے تناظر میں، دیگر علوم اور دیگر فنون تو آپ کے فکر کا، آپ کی تحریر کا حصہ تو ہے ہی ہے، جس طرف جائیں گے ایک بہت مستقل جو ہے نا وہ رہنمائی ملتی ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلے میں دیکھیے کہ اپنے اکابرین سے اختلاف کا جو منہج رکھا ہے نا اعلیٰ حضرت نے، اللہ کی قسم یہ بھی اعلیٰ سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ انداز اختلاف میں ادب اور جو ملحوظ خاطر رکھا ہے آپ نے، یعنی آداب کو جو بروئے کار لائے ہیں اپنی تحریر میں. پہلے کسی بھی فقیہ سے اپنا اختلاف بیان کرتے ہیں تو اس فقیہ کی علمی نوعیت اور ان کے جو فقی استدلال، ان کے اوصاف، ان کے کمال، ان کے ضبط اور ان کے صدر کو جو پہلے بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اقول، اس میں فقیر کا یہ کہنا ہے، میں یہ کہتا ہوں. اس کے بعد اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو علامہ امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو
रद्दुल मुख्तार पूरी दुनिया के अंदर जो है मशहूर है। ये 4 किताबों का समझिए एक मजमुआ बन गया है। किसी वक्त में दुर्र मुख्तार, फिर उस पे वो तनवीरुल अबसार, फिर दुर्र मुख्तार, फिर रद्दुल मुख्तार, है ना। उस पे इमाम अहले सुन्नत ने जा बजा हवाशी कायम फरमाए हैं, जा बजा हवाशी। आगे देख लीजिए, उसकी अगर मिसाल देखनी हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा FGN चैनल के नाज़रीन ये इमाम अहले सुन्नत का तुर्रे इम्तियाज़ भी देख लें कि उसको जो जमा किया गया है अल्लामा शामी के जो ये किताब पर रद्दुल मुख्तार पर जो जा बजा हाशिया कायम फरमाया गया इमाम अहले सुन्नत की नोकी कलम से, तो वो हाशिया कोई 2-4 सफ़हात भी नहीं, 2-4 जो है ना वो 100 सफ़हात भी नहीं, बल्कि 2-4 हज़ार सफ़हात से भी मुतजाविज़ हो गए। और वो 7 जिल्दों में जद्दुल मुमतार हाशिया रद्दुल मुख्तार की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह ताला शाये व बाए है। अब इसमें एक चीज़ और भी, इसमें दावत इस्लामी की खुसूसियात मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये तो उलमाए अहले सुन्नत का यकीनन दावत इस्लामी पर एतमाद कि किसी ज़माने में अल मजमुअल इस्लामी से हुज़ूर सदरुल उलमा खैरुल अज़किया है अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब और हुज़ूर मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब अमीर अहले सुन्नत के बड़े जो है ना आप करीबी भी हैं, तो इन दोनों बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में जद्दुल मुमतार की 2 जिल्दों पे काम हुआ था और बकिया जिल्दें जो ना बिल्कुल वो जो ना महफूज भी थी। और ये एक मुफ्ती आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बरेली शरीफ के एक बड़े मुफ्ती गुजरे हैं, तो दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारान ने, मुफ्तियान कराम ने, अल मदीनतुल इल्मिया के हमारे उलमाए कराम ने बड़े वसूख के साथ और एतमाद के साथ कि हुजूर हम इसको ज़ाय नहीं करेंगे बल्कि इसको ले करके चलेंगे और इसको जो ना वो आगे तक जो ना उम्मत तक पहुँचाएंगे, आप उन पे एतमाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद किया, सुभान अल्लाह। और जाहिर है कि दावत इस्लामी उलमा अहले सुन्नत के जो ना वो कदमों की धूल की बरकत अमीर अलैहि सलाम फरमाते हैं हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह 2 जहां में अपना बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ख़ीरा जो कहीं ना कहीं अगर अब तक होता तो उलमा फरमाते हैं ये ज़ख़ीरा अहले सुन्नत के हाथ से निकल चुका होता, दीमक की नज़र हो चुका होता, लेकिन दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको हासिल किया, बर वक्त उस पर फ़ैसला लिया। जो 2 जिल्दें शाये हुई थी वो हुई थी, बाकी 5 जिल्दें अभी भी जो ना शाये होना बाकी थी। दावत इस्लामी की मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया ने इस पर मुकम्मल काम करके अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जो है ना जद्दुल मुमतार को इस नौयत के साथ पहुँचाया, इस नीयत के साथ भी और नौयत के साथ भी उस पे जो ना जदीद अंदाज से काम भी किया, उसकी तखरीज भी की गई, उसकी तस्हील भी की गई और किताब की जो जदीद लवाज़िमात हैं जिसको आलम अरब में जो ना वो शाये होने के लिए जो जिस वो प्रोसेस से गुजारा जाता है उसको गुजारा भी किया, उस पर एक जदीद तर्ज पे काम भी किया गया। बाज़ाब्ता कई साल की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पूरे मुल्क में जहाँ उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में जाता हूँ तो उनकी लाइब्रेरी में देखता हूँ जद्दुल मुमतार दावत इस्लामी की छपी हुई रखी हुई है। तो कहते हैं ये आला हज़रत का वो ज़ख़ीरा है जो दावत इस्लामी का एहसान है उम्मत पे कि जो महफूज कर दिया। साथ में और देखिए बैरूत का एक मकतबा है जिसको जो है दारुल कुतुबुल इल्मिया कहा जाता है, वो हर किताबों को शाये नहीं करता, आलम अरब के लोग वहाँ से किताबें बुकिंग करते हैं। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इस इल्मी ख़जाने को दावत इस्लामी ने वहाँ से शाये कराया और शाये करा करके आला हज़रत की फ़िक्र को आलम अरब में पहुँचाने के लिए गोया कि वहाँ से शाये करा करके पूरी दुनिया में मुतारफ़ करा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह भी माजी करीब में जामिया अल अज़हर के शेख ने खड़े होकर बाज़ाब्ता अपने जो है जामिया अल अज़हर में उन्होंने इस्तक़बालिया खुतबा दिया और इमाम अहले सुन्नत के फ़िक़ही इस्तिदलाल पे दिया और उसमें जद्दुल मुमतार को कोट भी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत का इल्मी और फ़िक़ही कमाल है। दावत इस्लामी मिशन अहमद रज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत का जो मिशन है, आला हज़रत की जो फ़िक्र है, जो नज़रियात हैं, और यही ना कि उलमा अहले सुन्नत भी जब अमीर अहले सुन्नत से मिले बल्कि आपकी बनाई हुई समझे कि चीज़ों को देखा जो आपके फैज़ान से आज उम्मत को मिली है, वो कहते हैं कि ये तो वो यहाँ आकर जो है वो मैं जिस नतीजे पर पहुँचा वो ये है कि मेरे रज़ा ने तो ख्वाब देखा था, ताबीर में अब अपनी आंखों से यहाँ देख रहा हूँ। ये आला हज़रत अलैहि रहमा से मोहब्बत, बल्कि इस पर काम तो माशाअल्लाह जो है वो अब भी जारी है और पहले भी इस पर माशाअल्लाह कोशिश की गई कि आला हज़रत अलैहि रहमा की किताबों पर जो दावत इस्लामी ने काम किया है वो शानदार किया है। फतावा रज़विया शरीफ देखें, मोबाइल एप्लीकेशन की सूरत में दावत इस्लामी ने दे दिया है। इसके अलावा भी आला हज़रत के जो रसाइल हैं, अच्छा फतावा रज़विया शरीफ से रसाइल निकाल कर मज़ीद आसान करके और तसहील के साथ में उम्मत को देना, अलग अलग रिसाले मकतब पे जो है वो अवेलेबल करवाना, उसको शाये करना, ये दावत इस्लामी इंडिया का बहुत बड़ा खासा है। बल्कि कुतुब आला हज़रत ये दावत इस्लामी का एक समझे कि पूरा ज़ेली शोबा है, अल मदीनतुल इल्मिया का एक शोबा है।
کتب اعلیٰ حضرت، یہ مجلس پورے سال بھر تک سمجھے کہ جو بھی اس میں اراکین ہیں وہ کام ہی کرتے ہیں اسی پر کہ جناب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابوں پہ کام کرنا ہے. بلکہ حضور ایک بات یاد آ گئی، بڑی پیاری بات، بلکہ FGN چینل کے ناظرین میں جو ہمارے علماء اہل سنت سماعت فرما رہے ہیں ان کے لیے بڑی خوش آئند بات وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہدایہ جیسی کتاب جو فقہ حنفی کی بہت اعلیٰ درجے کی کتاب مانی جاتی ہے، اور دنیا کی شاید کوئی ایسی درسگاہ ہو جو حنفی المسلک ہو اور وہاں ہدایہ پڑھائی نہ جاتی ہو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ جیسی کتاب پر بھی آپ نے تعلیقات لکھی ہیں، حواشی قائم فرمائے. ابھی دعوت اسلامی نے اس کو بھی حاصل کیا، تعلیقات الرضویہ علی الہدایہ و شروحیہ اس نام سے شائع کرایا. پھر تعلیقات الرضویہ علی تقریبی تہذیب پہ کام ہوا، یعنی امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فن اسماء الرجال میں، تو اس پہ بھی دعوت اسلامی نے جو ہے نا کام کیا. پھر آپ دیکھیں اگر فقہی کمال ہی دیکھنا ہو تو ابو حنیفہ ثانی حضرت علامہ جو ہے یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو امام طحاوی کی جو کتاب ہے شرح معانی الآثار جو پوری دنیا کے اندر متعارف ہے، اس پہ تعلیقات رضویہ کہاں ہم نے کبھی دیکھا. پھر نور العزا کو دیکھ لیں، نور العزا جو آج بنیادی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، نور العزا کے ساتھ میں النور والضیاء من افادات الامام احمد رضا، یعنی اعلیٰ حضرت کے افادات. پھر دیکھیں دعوت اسلامی نے الحمدللہ علم حدیث میں کام کیا، تو علم حدیث میں جو کتاب نصاب حدیث کے نام پہ جو نے لکھی، تو اس میں امام اہل سنت نے جو جا بجا فتاوی رضویہ شریف میں حدیث کے حوالے سے جو رہنمائی فرمائی ہے، تو فتاوی رضویہ شریف سے نکال کے پوری ایک جو ہے نصاب بنا دی. یہ دعوت اسلامی کا خاصہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی جو تحقیقات ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو فتاوی جات ہیں جو اب تک معدوم ہیں، اس کو جو ہے شائع کیا جائے. بلکہ حضور ہم وطن عزیز ملک ہندوستان میں اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، خوشی ہوگی اس بات کو جان کر کے کہ ہمارے نگران ہند مشاورت سیدی رکن شورا حضرت قبلہ حاجی سید عارف علی اتاری شاہ صاحب، نگران ہند مشاورت نے ہند مشاورت کے مشورے میں باضابطہ اس پہ اسٹیپ لیا، ماشاءاللہ، اور لینے کے بعد یہ لیا کہ باضابطہ مخطوطات اعلیٰ حضرت کے نام سے شعبہ قائم فرمایا، اور اس کی جو نا ذمہ داری الحمدللہ تعالی رکن ہند مشاورت حضرت مولانا شارق مدنی صاحب کو عطا فرمائی، اور ناچیز بھی اس میں شامل ہے. اب یہ پورے ملک میں جا کر کے امام اہل سنت کے وہ رسالے، وہ فتاوی جات جو اب تک شائع نہیں ہوئے، رکن شورا نے فرمایا کہ میری اولین ترجیحات ہوگی کہ ہم اس کو شائع کرا کے امت تک پہنچانے میں کامیاب ہوں. سبحان اللہ، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ، یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں ماشاءاللہ. یہ ہے دعوت اسلامی کی محبت اعلیٰ حضرت سے، اور در حقیقت یہ فیضان رضائی ہے. بے شک اعلیٰ حضرت کی نظر عنایت تھی کہ آج ہم ان سے محبت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے دامن سے وابستہ ہیں. اللہ پاک مرتے دم تک ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ رکھیں اور حضرت ہی کی محبت میں جینا مرنا ہمارا مقدر فرمائے. آئیے پروگرام میں کلام رضا ایک اور شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف جائیں گے. اور یہی کلام جس کا ماشاءاللہ شعر ہم پڑھ ہی رہے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. جی ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل جب جلتے بجھاتی ہے
بجھاتی ہے روتے ہنساتی ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سینکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سینکے بٹھا دیے مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کلام رضا کی۔ اللہ پاک سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ گفتگو چل رہی تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیقات کی، آپ کی تصانیف کی۔ آئیے آخر میں اعظم مدنی صاحب سے کچھ گفتگو مزید کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو خطبہ لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کا جو خطبہ ہے، مزید اس پر بھی کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں۔ خطاب اور کلام کی بات تو الگ ہے، کسی کے خطبے کا یہ عالم ہو، اس کے خطاب کا کلام کا عالم کیا ہوگا۔ ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جی خطبہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کا اتنا حیرت انگیز لکھا جی کہ خطبے کے جو لوازمات ہوتے ہیں ندیم بھائی، جی نعت مصطفیٰ ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہو، حضور کی آل پر درود و سلام ہو، حمد باری تعالیٰ ہو، تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خطبے کے اندر اتنے خوبصورت انداز میں لے کر آئے کہ تمام فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ دلکش اشارات
روشن تلبیحات اور خوشنما تشبیہات کے ذریعے آپ نے اپنے خطبے کو اس طرح سجایا کہ کہیں جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، تو کہیں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود و سلام ہے، اور پلس ساتھ میں چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے تقریباً 80 کتابوں کے نام اس کے اندر تحریر فرمائے، اور جو ہے وہ فقہاء اکرام کے ناموں کو بھی اس کے اندر بیان فرمایا، اور یعنی ان ناموں خطبے میں آ گیا، جی اس طریقے سے لے کر آئے نا کہ کہیں جو ہے انہی خطبوں کے انہی جو ہے وہ کتابوں کے ناموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہو رہی ہے، اور حضور کی آل پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس خطبے کو تحریر فرمایا۔ اس کی ایک جھلک کچھ ملاحظہ فرمائیے، میں تھوڑا سا پڑھ کر انشاءاللہ سنانا چاہوں گا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادۃ فیضہ المبسوط الدرر الغرر بہ الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ۔ اب درود و سلام شروع ہوا۔ والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی وشافعی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنہ الاصل المحیط لکل فضل بسیط ووجیز ووسیط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وتنویر الابصار ورد المحتار علی منہ الغفار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتقى الابہر ومجمع الانہر وکنز الدقائق وتبیین الحقائق والبحر الرائق منہ یستمد کل نہر فائق فیہ المنیا وبہ الغنیا ومراک الفلاح وامداد الفتاح وایضاح الاصلاح ونور الایضاح وکشف المضمرات وحل المشکلات۔ اس طریقے سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے کتابوں کے ناموں کو لے کر آئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی باری آئی، آپ نے فرمایا والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام، درود و سلام نازل ہو معزز رسولوں کے سب سے بڑے امام پر۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہو گئی، امام اعظم کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ آگے فرمایا مالکی، وہ میرے مالک ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہو گیا، امام مالک کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ آگے فرمایا شافعی، وہ میری شفاعت کرنے والے ہیں، عقیدے کا اظہار بھی ہو گیا اور امام شافعی کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ آگے فرمایا احمد الکرام، امام احمد کا بھی تذکرہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام اعظم کے 2 شاگردوں کے نام ذکر فرمایا یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف، یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف کے ناموں کو اس پیرائے میں لے کر آئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی اصل ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتابوں کے ناموں کو اس طریقے سے لے کر آئے کہ اس عقیدے کا اظہار فرما دیا۔ فرمایا فإنہ الاصل المحیط لکل فضل بسیط ووزیز وبسیط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وتنویر الابصار، یہ ساری کتابوں کے نام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کتابوں کے ناموں کے ذریعے تعریف و توصیف بیان ہو رہی ہے۔ کہیں فرمایا جا رہا ہے کہ نور الایضاح وکشف المضمرات وحل المشکلات، مشکلات کو حل کرنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور کتابوں کے فقہ کی کتابوں کے نام بھی اس کے اندر ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اچھا، 3 اصطلاحیں ہوتی ہیں، صاحبین، شیخین اور طرفین، یعنی کسی مسئلے کے اندر امام اعظم اور امام محمد جمع ہوتے ہیں تو اسے طرفین کہا جاتا ہے، کسی مسئلے کے اندر امام اعظم اور ابو یوسف جمع ہوتے ہیں تو انہیں شیخین کہا جاتا ہے، اور کسی مسئلے کے اندر امام محمد اور امام ابو یوسف جمع ہوتے ہیں تو انہیں صاحبین کہا جاتا ہے۔ ان تینوں اصطلاحات کو بھی اتنے خوبصورت پیرائے میں لے کر آئے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت تینوں اصطلاحات کو ذکر بھی فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں ندیم بھائی کہ اس کے خطبے کا یہ عالم ہو، اس کے خطاب کا، اس کے کلام کا، اس کے تخیلات کا، اس کے جو ہے نا وہ تحقیقات کا، اس کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خطبہ اتنا جامع ہے تو پھر پوری فتاوی رضویہ کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی کوئی بندہ خطبہ ڈھنگ سے پڑھ لینا، فتاوی رضویہ جو ہے وہ بہت دور کی بات ہے۔ وہ دل تو یہ کہتا ہے صلاح الدین بھائی کاش ہم بھی ہوتے اس زمانے میں، لیکن کرے کیا نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کو جس نے پایا ہوگا، جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہوگا، جس نے اعلیٰ حضرت کو سنا ہوگا، یہ خطبہ جب آپ نے لکھا اس وقت کے علماء نے جب اعلیٰ حضرت کی زبان سے چیزیں سنی ہوں گی، اس وقت جب لکھی ہوگی اعلیٰ حضرت نے جب پڑھی ہوں گی، سبحان اللہ، ان کا جو عالم ہوتا ہوگا پڑھ کے وہ ایک عالم تھا۔ اللہ پاک سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی برکتوں سے مال مال فرمائے۔ لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کی فکر کو اجاگر کر رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے در حقیقت ہمیں در مصطفیٰ سے جوڑا ہے۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت نے در حقیقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات ہی سنائے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب لانے ہی کی کوشش کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ آپ نے بتایا ہے، جس طرف آپ لائے ہیں، یہ وہی مذہب ہے
جس پر صحابہ اکرام تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دین اللہ پاک کی جانب سے لے کر آئے تھے وہی دین اعلی حضرت نے ہم تک پہنچایا ہے, جدید طریقے سے پہنچایا ہے, جدید انداز آپ کا تھا, بتایا کہ یہ ہے دین جو دین مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے, جب یوں بولتے ہیں نا کہ ادھر ادھر کی تعویلات کی جا رہی تھی, کچھ مرادیں لی جا رہی تھی, تو اعلیٰ حضرت نے ذرا جھنجھوڑا ہے اور لا کر بتایا کہ راہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ والی راہ ہے جس پر ہمیں نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ہم پر عنایتیں ہیں, آپ کی سبحان اللہ آپ کی نظر کرم ہے. اللہ پاک اعلیٰ حضرت سے ہمیں وابستہ رکھے. گزارش یہ ہے FJN چینل کے ناظرین, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو ذرا سی ٹف لگی ہو, لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے جو کچھ لکھا ہے, جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے, اور جو کچھ چیزیں ہیں اس کو سمجھنا ضرور چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں اچھا اردو پڑھنے والا بھی نہ سمجھ سکے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے ہی کے لیے کئی بولتے نا علوم و فنون میں مہارت چاہیے. بلکہ حضور میں اس ضمن ایک بات یاد آ گئی کہ میری نگاہ میں تو وطن عزیز میں ایسا کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا جس کے اوپر اتنی مذہبی شخصیت میں جس پر اتنے PhD کیے گئے. جی بالکل صحیح کی ذات و شخصیت ابھی بھی جو نا وہ PhD کا سلسلہ, یعنی لوگ اعلیٰ حضرت کی ذات پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیسا ملکہ عطا فرمایا. جی یعنی ان کی جتنی گہرائیوں میں جاتے ہیں, کسی نے 55 علوم لکھا کہ 55 علوم پہ مہارت, پھر جزوی اگر علوم پر بات کی جائے تو 562 علوم علماء نے لکھے ہیں. یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت جیسے ہوتا ہے نا اپنے صلاح الدین بھائی اعظم بھائی کی, یہ شاید اعلیٰ حضرت نے عرس ہمیں بتایا ہے یا جناب میلاد بتایا ہے, چند چیزیں بتائی ہیں, وہ لوگ وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ سکھایا ہے, بہت کچھ بتایا ہے. اس کے لیے ہمیں علماء کے قدموں میں جانا ہوگا, علماء اہل سنت کے قدموں میں جانا ہوگا, علماء حقہ کے قدموں میں جانا ہوگا, جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے, سمجھا ہے. ان کی بارگاہ میں جائیں گے, ان کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم رہیں گے, ان کی صحبت اختیار کریں گے. تو جو صحیح تعلیم ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہم تک پہنچائی ہے, انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ہمیں ملے گی. اور یقین جانے کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنا سمجھنا مطلب اس فتنوں کے زمانے میں اپنے عقائد کو محفوظ کرنا ہے, اپنے ایمان کو بچانا ہے. جی ہاں, اگر جو یہ چاہتا ہے کہ جناب میرا ایمان اس فتنوں کے دور میں محفوظ رہے, تو سچی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کشتی میں سوار ہو جائے. حضور آج ہی حضور سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب مصباحی دامت ظل علیہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک ابھی تشریف فرما ہے, آئے ہوئے ہیں. تو آج ہی میں ان کی قدموں میں حاضر تھا. سبحان اللہ. تو حضور سراج الفقہا جن کو رضویات کے نام پہ دنیا تسلیم کرتی ہے, کہ اللہ نے جو رضویات پہ ان کو عمیق نگاہ دی ہے وہ ان کا حصہ ہے, کہ اللہ کا ایک خاص انعام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی خاص مسئلے میں جو ہے نا جب ہمیں دقت ہوتی ہے اور جب جزیات کہیں سے نہیں مل ہوتے, بار بار جو ہے نا تکرار کر رہے ہوتے ہیں, تلاش رہے ہوتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اکابرین کی تحقیقات میں جا کے ملیں گی, ادھر بھی خوب تلاش لیتے ہیں, پھر آتے ہیں گھوم کر کے فتاوی رضویہ شریف کی طرف. جب فتاوی رضویہ شریف پہ جب جزیات پہ نظر ڈالتے ہیں تو امام اہل سنت نے وہ سارے گوشے حل کر دیے ہیں اور امت کو دے دیے جو امت کی ضرورت ہے. اور فتاوی رضویہ شریف میں ان مسائل کا حل ہمیں مل جاتا ہے, چاہے وہ جدید مسائل ہوں یا قدیم مسائل ہوں یا نوپید مسائل ہوں, اس کا بھی حل مسائل کا حل مسئلے کا حل اعلیٰ حضرت نے دیا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پڑھنا ہے, انشاءاللہ اپنی نسلوں تک اتارنا ہے. اعلیٰ حضرت نے جو عقائد لکھے ہیں, جو نظریات ہمیں بتائے ہیں, دلائل کے ساتھ بتائیں, انشاءاللہ اس کو پڑھنا بھی ہے, اپنی نسلوں میں بھی اتارنا ہے انشاءاللہ الکریم. پھر ہم فرائیڈے نائٹ یہ پروگرام لے کر آئیں گے اور ایک نئے موضوع پر, ایک نئی جہت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. یقیناً اور بھی گفتگو ہماری باقی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. FJN چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. میرے رضا پیارے رضا, میرے رضا پیارے رضا, اچھے رضا سچے رضا, طے کر سنت اعلیٰ حضرت, مخزن عظمت اعلیٰ حضرت, فخر ملت اعلیٰ حضرت, رب کی نعمت اعلیٰ حضرت, باعث برکت اعلیٰ حضرت, بحر سخاوت اعلیٰ